ہم نے مصنف کے بارے میں پڑھا سبق آرام و سکون کے. اس کے بعد ہم نے اس کی مقاصد تدریس پڑھ لیے. مقاصد تدریس کے بعد ہم نے آغاز کیا، اور آغاز کیا تھا سبق میں ہم نے دیکھا کہ ایک غریب مصور ہے جس کو ایک امیر سیٹھ تجمل اپنے گھر لے آتا ہے. آگے کچھ اس کے بارے میں جانا کہ کس طرح سے جب تجمل کی اور اس کی بات چیت ہو رہی تھی تو نوکر نے بتایا کہ آج کل اختر پریشان رہتا ہے. تو تجمل نے اس کو جواب دیا کہ چونکہ یہ تخلیق کار ہیں اس وجہ سے وہ پریشان ہے، کیونکہ اس طرح کے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اکثر پریشان رہتے ہیں. یہاں تک ہم نے دیکھ لیا تھا. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا صفحہ نمبر 58 پہ کہ تجمل اختر کو بتاتا ہے کہ اس کی بنائی ہوئی تصویر نے اول انعام حاصل کیا ہے، اور لیکن جب اس نے اس کے ریاکشن کو دیکھا تو اختر کو اس بات پہ کوئی خوشی نہیں ہوئی، اور اس نے پوچھا کہ تم خوش کیوں نہیں ہو، لیکن اس نے اس کا کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا. اس کے بعد تجمل نے یہ بھی بتایا کہ میں نے آج ایک ضیافت کی ہے، میں نے ایک دعوت کا اہتمام کیا ہے تاکہ تمہاری اس اول آنے کی خوشی میں لوگوں اول آنے کی خوشی منا سکوں. یہ سارا کچھ ہم نے دیکھ لیا تھا. آج ہم صفحہ نمبر 49 سے پڑھنا شروع کریں گے. پیج نمبر 59. جی میں ریڈ کر رہی ہوں، معنی لکھتے جائیے گا ساتھ ساتھ. جب چائے کا اہتمام کی بات ہو گئی تو اختر خاموش رہا. تجمل، یہاں سے میں شروع کر رہی ہوں، غور سے دیکھیے، صفحہ نمبر 59 ہے. تجمل کیا کہا؟ اختر کچھ نہیں. تجمل نے جب کوئی جواب نہ دیا تو اختر کہتا ہے کہ میں نے دعوت کی ہے، میں دعوت کے بارے میں بات چیت کر رہا ہوں، تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ اختر نے جواب دیا کہ میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا. تجمل کچھ نہیں. اختر کے چہرے کو غور سے دیکھ کر شاید بابا نے غلط نہیں کہا تھا. معلوم ہے اس نے کیا کہا تھا. اب اختر سے تجمل بات چیت کرنا چاہ رہا ہے، لیکن اختر کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دے رہا. تو جب دعوت کی بات بھی ہوئی تو اختر کے چہرے پہ کوئی اس کو جذبات نظر نہیں آئے. تو اس وجہ سے وہ کہتا ہے کہ شاید بابا نے غلط نہیں کہا تھا، بابا درست تھا کہ آج کل تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ چل رہا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ معلوم ہے اس نے کیا کہا تھا. اختر نوکر کے بارے میں بتا رہا ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ اس نے کیا کہا تھا. اختر کہتا ہے جی نہیں، مجھے کسی بات کا نہیں پتا. تجمل اس نے کہا تھا، مسکراتا ہے، اپنے خوشی کا اظہار کرتا ہے. بابا کی بات کو ایکسپلین کرتے ہوئے وہ مسکرا کر کہتا ہے کہ ہمارے مصور کے ساتھ کچھ گڑبڑ ہے ان دنوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ اس نے کہا تھا، بابا نے کہا تھا، نوکر نے کہا تھا کہ ہمارے مصور کے ساتھ آج کل کوئی پریشانی چل رہی ہے، کوئی گڑبڑ چل رہی ہے، اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اختر صحیح کہا تھا اس نے. اختر کہتا ہے کہ بابا نے بالکل درست کہا تھا، بابا نے بالکل صحیح کہا تھا. تجمل کہتا ہے کہ یعنی کہ مطلب کہ واقعی تم کچھ پریشان ہو، تمہارے ساتھ کوئی گڑبڑ چل رہی ہے، کوئی مسئلہ چل رہا ہے. اختر یہی کہ یہاں سے رخصت ہونا چاہتا ہوں. اختر کہتا ہے کہ میرے ساتھ پریشانی یہی ہے، میں یہی سوچتا ہوں کہ مجھے اب یہاں سے چلے جانا چاہیے، مجھے اب یہاں سے رخصت ہو جانا چاہیے. تجمل کیا کہا؟ تجمل کہتے ہیں کہ کیا کہا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ حیرت سے کہہ رہے تو رخصت ہونے کی ضرورت کیا ہے، تم یہاں سے کیوں جانا چاہتے ہو؟ اختر میرا دل چاہتا ہے. اختر کہتا ہے کہ میرا دل کرتا ہے، میں جانا چاہتا ہوں. تجمل کوئی شکایت، کوئی تکلیف؟
تجمل کہتا ہے کہ کوئی تمہیں شکایت ہے یا کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے. اختر کوئی شکایت نہیں. اختر جواب دے رہا ہے کہ مجھے کسی طرح کی کوئی شکایت نہیں، کوئی پریشانی نہیں. تجمل پھر بات کیا ہے؟ اگر کوئی تکلیف ہے تو صاف کیوں نہیں کہہ دیتے؟ تجمل کہتا ہے پھر بات بتاؤ، کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے؟ اگر کوئی تکلیف ہے تو تم صاف کیوں نہیں کہہ دیتے؟ تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا اور کیا کچھ نہیں کیا جائے گا؟ تجمل کہتا ہے کہ تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا اور کیا کچھ نہیں کیا جائے گا. تو اختر کہتا ہے میں اس کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں. پھر بھی اختر کہتا ہے کہ آپ نے میرے لیے جو کچھ کیا اور جو کرنا چاہتے ہیں میں اس کے لیے بہت شکر گزار ہوں. لیکن پھر بھی تجمل پھر بھی کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہتا ہے کہ پھر بھی کا مطلب یہ ہے کہ مجھے جانا ہی چاہیے، میں جانا چاہتا ہوں، میں یہاں پر نہیں رہنا چاہتا ہوں. تجمل بے وقوف نہ بنو اختر، یہ بیٹھے بیٹھے آج تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ وہ کہتا ہے اختر تم بے وقوف نہ بنو، یہ تمہیں آج بیٹھے بیٹھے کیا ہو رہا ہے؟ تم اچھا خاصا سارا کام کر رہے تھے، اپنی بات چیت کر رہے تھے، تمہیں کیا مشکل پیش آ رہی ہے؟ اختر اس کا جواب دے چکا ہوں، مطلب کہ میں پہلے ہی تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں، میں یہاں پر نہیں رہنا چاہتا. تجمل اگر تمہیں کچھ نہیں ہوا تو اس بے وقوفی کی وجہ ذرا سوچو تو، یہاں آ کر تم نے کتنے بڑے بڑے کام انجام دیے ہیں، کارنامے انجام دیے ہیں، کتنی زبردست قدر و منزلت حاصل کی ہے. اس سے بڑی عزت کیا ہوگی کہ آج تم ملک کے بہترین مصور سمجھے جاتے ہو. اور کیا چاہیے تمہیں؟ تجمل کہہ رہا ہے تم یہاں سے کیوں جانا چاہتے ہو؟ تمہیں پتا ہے، تم اس بات کو جانتے ہو کہ تم میرے گھر آ کر، یہاں پر آ کر تم نے بڑے بڑے کام سر انجام دیے ہیں، کارنامے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں، اور کس قدر زبردست تم نے عزت اور قدر حاصل کی ہے، قدر اور منزلت، عزت اور قدر حاصل کی ہے. اور اس سے بڑی عزت اور کیا ہوگی کہ آج تم ملک کے بہترین مصور سمجھے جاتے ہو. اور اس سے بڑی عزت کی کیا بات ہے کہ تم آج اس ملک کے سب سے بہترین مصور سمجھے جاتے ہو. تمہیں اس کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ بچوں صفحہ نمبر 60 پہ آ جائیے. اس کے لیے میں آپ کا تہ دل سے شکر یا ادا کرتا ہوں. تہ دل معنی لکھ لیجئے، دل کی گہرائیوں سے، پورے دل سے، سچے دل سے. تجمل مجھے شکریہ کی ضرورت نہیں، صاف صاف بتاؤ تمہیں تکلیف کیا ہے، کس چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے اور کیا چاہیے تمہیں. وہ کہتا ہے کہ تجمل کہتا ہے کہ مجھے تمہارے شکریہ کی کسی بھی طرح سے ضرورت نہیں. میں نے جو تمہارے لیے کیا میں اس کے لیے تمہارا شکریہ نہیں چاہتا. مجھے صاف صاف بتاؤ کہ تمہیں میرے گھر میں کیا تکلیف ہے، تمہیں کیا مشکل ہے، کیا پریشانی ہے. اگر کسی چیز کی کمی ہے تو مجھے بتاؤ، اور کیا چاہیے تمہیں؟ میں نے اتنا کچھ تمہیں دے دیا ہے، میں نے عزت دی ہے، میں نے رہنے کی جگہ دی ہے، تمہارا دنیا میں نام پیدا کر دیا ہے. ابھی بھی اگر کمی ہے تو مجھے بتاؤ. اختر مجھے کچھ نہیں چاہیے، رخصت ہونے کی اجازت دیجیے. اختر کہتا ہے مجھے آپ سے اب کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے بس رخصت ہونے کی اجازت چاہیے. میں اب یہاں سے رخصت ہونا چاہتا ہوں، میں اب یہاں سے جانا چاہتا ہوں. تجمل اس پاگل پن کی اجازت کیوں کر دے سکتا ہوں؟ تو تجمل کہتا ہے کہ تم جو پاگل پن کر رہے ہو، تم جو پاگلوں والی حرکت کر رہے ہو، میں اس کی اجازت تمہیں کیسے دے سکتا ہوں؟
اختر آخر کیوں؟ تجمل، اس کی وجہ تم نہیں جانتے کیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے، آخر تم ایسا کیوں چاہ رہے ہو؟ تجمل کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تم مجھے کیوں نہیں جانے دینا چاہتے؟ تو تجمل کہتا ہے کہ تم اس کی وجہ نہیں جانتے، تمہیں نہیں پتا میں کیوں تمہیں روکنا چاہتا ہوں۔ اختر بالکل خاموش رہتا ہے۔ سنا ہے آرٹسٹوں پر کبھی کبھی دورے بھی پڑتے ہیں شاید۔ اختر کی طرف مسکرا کر دیکھتا ہے۔ اختر کا چہرہ بدستور سنجیدہ ہے، کچھ اس قسم کی بات معلوم ہوتی ہے۔ اب ریاکشنز دیکھیے ان کی آپس میں، جب آپ بات چیت دیکھ رہے ہو تو تجمل بالکل مطمئن ہے، مسکرا کر بات کر رہا ہے، جہاں پر اس کو سمجھانا ہے سمجھا رہا ہے، لیکن اختر کوئی خاص اس کا خاطر خواہ جواب نہیں دے رہا، بہت سنجیدہ ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ شاید وہ حد سے زیادہ پریشان ہے، وہ اس کے اندر کشمکش جاری ہے۔ وہ کشمکش کیا ہے اس کے بارے میں ہم آگے جانیں گے۔ تو پھر تجمل کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے جو آرٹسٹ ہوتے ہیں، جو تخلیق کار ہوتے ہیں، جو مختلف چیزوں کو بناتے ہیں، ان پر کبھی کبھی دورے بھی پڑتے ہیں، وہ کبھی کبھی پریشان بھی ہو جاتے ہیں، ان کو کبھی کسی چیز کی سمجھ بھی نہیں آتی۔ شاید وہ اختر کی طرف دیکھ کر مسکرا کر کہتا ہے کہ شاید تمہارے ساتھ بھی اسی طرح کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے، لیکن اختر بالکل بدستور سنجیدہ ہے، اس کے منہ پر کوئی ہنسی نہیں ہے، کوئی کسی طرح کی ایسی بات نہیں ہے جس سے ظاہر ہو کہ وہ اس کی بات سے خوش ہے یا اس پر اس کی کسی بات کا اثر ہو رہا ہے۔ تو اختر کہتا ہے مجھے مجبور نہ کیجیے، مطلب کہ مجھے مجبور نہ کریں یہاں پر مزید رکنے کے لیے، اپنے ساتھ رہنے کے لیے۔ تجمل، کیا حماقت ہے، ایک شخص کو دلدل سے نکالا جاتا ہے اور جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اسی دلدل میں چھلانگ لگانے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ تجمل کہتا ہے کہ یہ کیا بے وقوفی ہے، یہ کیا پاگل پن ہے کہ ایک شخص کو دلدل سے نکالا جاتا ہے، گندگی سے نکالا جاتا ہے، کیچڑ سے نکالا جاتا ہے، اور جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے، جب وہ کسی مقام پر پہنچ جاتا ہے تو پھر اسی دلدل میں چھلانگ لگانے پر دوبارہ تیار ہو جاتا ہے۔ آمادہ ہونا، تیار ہونا۔ اختر، میرے فن کی بہتری اسی میں ہے کہ یہاں سے چلا جاؤں۔ اختر کہتا ہے کہ میرے فن کی بہتری اسی میں ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ تجمل، فن کی بات کرتے ہو، یہاں آنے سے پہلے بھی تمہارے پاس فن تھا اور آج بھی ہے، مگر دونوں میں کتنا فرق ہے۔ اب دیکھیں درمیان میں ڈاٹ ڈاٹ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسے سمجھانا چاہ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہنر کی بات کر رہے ہو، فن کی بات کر رہے ہو، اپنی مصوری کی بات کر رہے ہو، تخلیق نگاری کی بات کر رہے ہو، تو جب تم یہاں پر آئے تھے اس سے پہلے بھی یہ تمام چیزیں تمہارے پاس تھی، تم بڑے اچھے فن کا مظاہرہ کر رہے تھے، اور اس وقت تمہارے کیا حالات تھے، اس وقت تم کس طرح رہ رہے تھے، زندگی کس طرح بسر کر رہے تھے، تمہاری تصویروں کا، تمہاری تخلیقات کا کیا حال تھا، اور آج بھی ہے، مطلب کہ فن تمہارے پاس آج بھی ہے، مگر دونوں میں کتنا فرق ہے۔ اس وقت تمہارا کیا حال تھا اور اس وقت تمہارا کیا حال ہے، تم خود نہیں جانتے یہ فرق۔ تو وہ کہہ رہے کہ تم اس فرق کو خود نہیں جانتے کہ اس وقت تمہارا کیا حال تھا اور اب تمہارا کیا حال ہے۔ اختر، کیا آپ سمجھتے ہیں میں آپ کا شکر گزار نہیں ہوں؟ اختر کہتا ہے کہ آپ اس بات کو نہیں سمجھ رہے کہ میں آپ کا شکر گزار نہیں ہوں، آپ نے میرے ساتھ جو کچھ کیا اس بات کو میں تسلیم نہیں کر رہا، آپ کی نیکی کو میں تسلیم نہیں کر رہا، آپ کی اچھائی کو میں تسلیم نہیں کر رہا جو آپ نے میرے ساتھ کی۔ تجمل، اختر وہ پھر آگے بات کو بڑھا رہا ہے۔ اختر فرمائیے۔ تجمل، اگر تم سنجیدگی سے بات کر رہے ہو تو سن لو،
मैं तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दे सकता, ये मेरी तौहीन है, लोग क्या कहेंगे। तो तजम्मुल फिर अख्तर से कहता है कि अख्तर, अगर तुम संजीदा हो, अगर तुम संजीदगी से ये कह रहे हो कि तुम यहाँ से जाना चाहते हो, तो इस बात को गौर से सुन लो, अच्छी तरह से समझ लो। मैं तुम्हें यहाँ से जाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दे सकता, कतन नहीं दे सकता, ये मेरी तौहीन है। तौहीन बेइज्जती है। अगर तुम मेरे घर से चले जाओगे तो इससे मुझे मेरी बेइज्जती होगी। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बातें बनाएंगे, लोग मेरे बारे में मुख्तलिफ किस्म की आराएं पेश करेंगे, तो मैं क्या करूँगा। अख्तर, लोगों को मेरे और आपके ज़ाती मामले से क्या वास्ता। अख्तर कहता है कि लोगों को मेरे और आपके ज़ाती मामले से क्या ताल्लुक है, लोगों का क्या ताल्लुक है इस मामले में कि मैं, आपने मुझे रखा, मैं अब यहाँ से जाना चाहता हूँ, तो लोगों को तो कोई ज़रूरत नहीं बातचीत करने की, ये तो हमारा आपस का मामला है, हमारा आपस का ताल्लुक है। तजम्मुल, तुम दुनिया से अलग थलग रहकर मुसब्बरी करते रहते हो, तुम्हें मालूम नहीं लोग इस किस्म के वाक़े पर क्या कुछ करते हैं। तो तजम्मुल कहता है कि तुम दुनिया से अलग थलग रहते हो, तुम दुनिया में नहीं घुलते मिलते, तुम लोगों के पास नहीं आते जाते, लोगों से तुम्हारा राबता ख़त्म हो चुका है, तुम तो सिर्फ अपनी मुसव्वरी करते हो, तुम्हारा ध्यान अपनी मुसव्वरी पर है। तुम्हें नहीं पता कि अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो लोग किस तरह की बातें बनाएंगे, इस वाक़े पर लोगों के पास एक कहानी बन जाएगी और वो मेरे और तुम्हारे बारे में बातचीत करते रहेंगे। सब कहेंगे एक गरीब और कलाश मुसव्वर को झोंपड़ी में से निकाल कर लाया दिखावे के लिए और फिर उसे वापस भेज दिया, क्या ये मेरी तौहीन नहीं है। तो वो फिर तजम्मुल अपनी बात को जारी रखते हुए कहता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग कहेंगे कि देखो ये सेठ, ये अमीर आदमी, ये दौलतमंद आदमी एक गरीब और कलाश, कलाश भी कहते हैं मुफलिस को, खाली हाथ को, जिसके पास रुपया पैसा नहीं होता। तो वो कहता है कि लोग कहेंगे कि एक गरीब और कलाश मुसव्वर को झोंपड़ी में से निकाल कर ये ले आया है और दिखावे के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए, और अब उसे वापस भेज दिया है। क्या ये मेरी तौहीन नहीं है, क्या ये मेरी बेइज्जती नहीं है, इस बात से मुझे मेरी बेइज्जती नहीं होगी। ठीक है बेटे, आगे सफ़ा नंबर 60 पे 61 पे हम जाएंगे। अख्तर, भोंचका होकर, तौहीन, तौहीन कैसी, भोंचका होकर, हैरत ज़दा होकर, परेशान होकर कहता है कि तौहीन, तौहीन कैसी, कि कहते कि किस तरह की बातें आप कर रहे हैं कि मैं आपके घर से चला जाऊंगा तो उसमें आपकी तौहीन कैसे होगी कि एक शख्स आपके पास आया, चंद दिन रहा और उसके बाद चला गया, इसमें तौहीन की क्या बात है। तजम्मुल, इतनी मोटी से बात भी नहीं समझ सकते। तजम्मुल कहता है कि तुम इतनी मोटी सी बात भी नहीं समझ सकते, मैं साफ अल्फाज में बयान कर रहा हूँ कि तुम्हारे जाने की वजह से मेरी बेइज्जती है, तो है इसमें बात, इसमें कोई पहेली तो मैं भिजवा नहीं रहा। तो अख्तर कहता है, साफ क्यों नहीं कह देते कि आपने मुझे खरीद लिया है। अख्तर कहता है कि आप साफ इस बात को क्यों नहीं बता देते कि आपने मुझे खरीद लिया है, अब मैं आपके रहम व करम पर हूँ। तो वो कहता है कि आप साफ क्यों नहीं कह देते, मुझे क्यों नहीं बता देते कि अब मैं सिर्फ आप ही की मेहरबानी पर जिंदा हूँ, आपकी शफकत के सहारे जिंदा हूँ, मैं अब आपके पास से नहीं जा सकता, आपने मुझे खरीद लिया है। तजम्मुल, ये बात नहीं है अख्तर, मुलायमत से गौर करो, कितनी अजीब हालत होगी मेरी, मैंने फर्दन फर्दन कई दोस्तों को चाय की दावत दे दी है, वो जरूर शाम को आएंगे। तजम्मुल फिर थोड़ा नरम पड़ जाता है, उसको समझाने की कोशिश करता है नरमी से
مہربانی سے کہ یہ بات نہیں ہے اختر، بڑی نرمی سے اسے کہہ رہا ہے میری بات کو غور سے سنو، میری بات کو پر غور کرو کہ میری حالت کتنی عجیب ہوگی، مجھے کس قدر پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں نے فردن ایک ایک، مطلب کہ میں نے اپنے ایک ایک دوستوں کو چائے کی دعوت دی ہے، وہ ضرور شام کو آئیں گے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک ایک دوست کو چائے کی دعوت دے دی ہے، وہ ضرور شام کو آ جائیں گے۔ اختر، میرے جانے یا نہ جانے سے اس دعوت پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ اختر کہتا ہے کہ میرے جانے سے، اس جگہ سے یا نہ جانے سے آپ کی دعوت پر کیا اثر پڑے گا؟ تو وہ تجمل، میں سمجھتا ہوں نا، فرق پڑتا ہے۔ اب اس پاگل پن کو چھوڑو اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے نا، میں سمجھتا ہوں نا، فرق پڑے گا، میری بے عزتی ہوگی۔ اب تم اس پاگل پن کو چھوڑ دو، اس بے وقوفی کو چھوڑ دو اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، آرام کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ اختر، آپ مجھے اس طرح روک نہیں سکتے۔ اختر کہتا ہے کہ آپ مجھے اس طرح روک نہیں سکتے، اگر میں جانا چاہتا ہوں تو مجھے جانا ہی ہے۔ تجمل، روک نہیں سکتے ہوں، جس شخص کو میں اپنا سمجھ رہا ہوں اس پر مجھے اتنا حق بھی نہیں کہ اسے کسی پاگل پن سے روک سکوں۔ تجمل کہتا ہے کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو کہ اب جس شخص کو میں اپنا سمجھ رہا ہوں، اپنا جان رہا ہوں، تو مجھے اس پر اتنا حق بھی نہیں کہ اسے کسی پاگل پن سے روک سکوں۔ آج تم اتنی بلندیوں پر پہنچ چکے ہو، مطلب کہ آج تم اس قدر بلندیوں پر پہنچ گئے ہو، اس لیے جانا چاہتے ہو۔ تم میں اس بات کا احساس نہیں کہ تمہیں ان بلندیوں تک پہنچانے میں نے بھی کچھ حصہ لیا ہے۔ اس نے کہا کہ اب تم اس قدر بلندیوں پر پہنچ چکے ہو، تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اس بات میں یہاں تک پہنچانے میں نے بھی کچھ حصہ لیا ہے۔ اختر، آپ اصرار کرتے ہیں تو سنیے، جس اختر کو آپ ایک تنگ و تاریک کوٹری سے نکال کر اپنے محل میں لائے تھے، وہ مصور اختر مر چکا ہے، اور جو شخص آپ کے سامنے کھڑا ہے، جس کے لیے یہ شاندار اسٹوڈیو بنایا گیا ہے، وہ اس کی چلتی پھرتی لاش ہے۔ تو اختر کہتا ہے کہ اگر آپ اصرار کر رہے ہو مجھے یہاں پر رہنے کے لیے تو سنو، میں اب وہ اختر نہیں ہوں جس کو آپ ایک تنگ و تاریک کوٹری سے نکال کر اپنے محل میں لائے تھے۔ ماضی کی بات بتا رہا ہے کہ جب تجمل اس کو اپنے گھر لے کر آیا تھا اور وہ اس وقت بہت بری حالت میں تھا، بہت غریب تھا، بہت مشکل میں تھا، تو وہ بتا رہا ہے کہ اب وہ اختر زندہ نہیں رہا، وہ مر چکا ہے، اور جو شخص آپ کے سامنے کھڑا ہے اور جس کے لیے شاندار اسٹوڈیو آپ نے بنایا ہے، وہ اس کی چلتی پھرتی لاش ہے۔ تجمل، معلوم ہوتا ہے دورہ بہت شدید ہے، مجھے ڈاکٹر کو فون کرنا چاہیے۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ دورہ بہت شدید ہو چکا ہے، اس کے لیے مجھے ڈاکٹر کو فون کرنا چاہیے۔ جی بچوں، جی اسٹوڈنٹس،